تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ اور مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا۔ گر چاہے تو نبھا دے، تیری بندہ پروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے انعام کے ساتھ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل گزشتہ جمعہ حرمین شریفین میں خانہ کعبہ کا طواف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضری کرنے کا موقع ملا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ دو اسلام کے جو مرکز ہیں، ان کی بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حرمین شریفین کی احترام اور اس کی عزت لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس امین والے شہر کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھ کو مکہ المکرمہ کی، بیت اللہ کی۔ اور ساتھ ہی میں فرمایا کہ قسم کیوں ہے؟ تاکہ میرے محبوب آپ یہاں پر رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کیوں کھائی؟ کہ یہ بڑی عزت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، لیکن قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ تاکہ میرے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی مکہ مکرمہ میں گزری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا اعلان مکہ مکرمہ میں کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و تشدد کی داستانیں رقم ہوئی، اس کا گواہ بیت اللہ ہے۔ اور 53 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ سے تو ہر بندے کو محبت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے وہ سب سے محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے 53 سال بیت اللہ کے ساتھ گزارے۔ سارا دن بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھتے تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، لیکن پھر بھی جس رات کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانے لگے تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، بار بار چند قدم چلتے ہیں پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، بار بار بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت اللہ کے ساتھ محبت کی بات ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا اسی رات کو بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہ اس شہر کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے، ورنہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، چھوڑ کے نہیں جاتا میں تجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کے اندر جو اسلام کی آبیاری کی ہے، اس کی نظارے جو ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، آج بھی جب اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ آج بھی بیت اللہ شریف میں جب آپ داخل ہوں گے، خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر جہاں اسلام سے بہت ساری
چیزوں کے ساتھ پریشان ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں کام کیوں کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں جو سپر پاوریں ہیں ان کو بیت اللہ سے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تکلیف ہے. کیوں؟ وحدت کی اگر علامت کائنات میں کسی قوم کے پاس ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے پاس ہے. کعبے سے بندے کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ جب بچہ چھوٹا سا ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ 2-3 سال کا نماز پڑھنے لگتا ہے، بار بار مولوی اس کو سکھاتا ہے کہ کہو کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کعبہ دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بار بار دن میں 5 بار 10 بار نفل پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، اشراق پڑھتے ہوئے، تمام نمازیں پڑھتے ہوئے، ہر نماز میں بار بار کہتا ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے لیکن وحدت کی علامت بیت اللہ ہے. اور آج اگر آپ وہاں جائیں گے 1450 سال کے بعد، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو وہاں زندہ علامت وحدت کی یہ ہے. بیت اللہ کی عظمتیں تو اپنی جگہ قائم ہیں. بیت اللہ کے لیے اللہ نے جو قسم کھائی وہ تو بہت بڑی بات ہے. بیت اللہ کی اس لیے قسم کھائی کہ محمد رسول اللہ اس شہر میں رہتے ہیں، وہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. میں تو آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں جو میں نے بارہا محسوس کی ہے. آپ جب بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں طرف آپ کی نسل کا بندہ نہیں ہوگا، دائیں طرف کوئی جرمن ہوگا، آگے کوئی فرانسیسی ہوگا، ساتھ میں کوئی ٹوکیو کا بندہ ہوگا، کوئی عرب ہوگا، کوئی ملیشین ہوگا، کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی بنگلہ دیشی ہوگا، کوئی وہاں پر آپ کو لیبین ملے گا، کبھی کوئی مصری کھڑا ہوا ملے گا. کائنات میں جتنے ملک ہیں، بیت اللہ کی جب صفیں لگتی ہیں پوری دنیا کا کفر حیران رہ جاتا ہے کہ ہر رنگ اور نسل کا بندہ، جن کی زبانیں آپس میں نہیں ملتی، لیکن جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ساری کی ساری کائنات کے رنگ برنگے مسلمان اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ عام سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو جو عام بندہ محسوس کر سکتا ہے. بیت اللہ اور مسجد نبوی مسلمانوں کی وحدت کی علامت، مسلمانوں کی محبتوں کی علامت، مسلمانوں کی شان و شوکت کی علامت، مسلمانوں کی عظمت کی علامت ہے. کوئی ہے مرکز ایسا دنیا کے اندر جہاں پوری دنیا کے لوگ کہتے ہوں کہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، جہاں ہر رنگ اور نسل کے لوگ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہوں، جن کو ایک دوسرے کی زبان نہ آتی ہو پھر بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوں، کوئی گرنے والا ہو اس کو سہارا دیتے ہوں، خود کچھ کھانا ہو تو پہلے اپنے ساتھ والے کو پیش کرتا ہو، خود اگر کرسی پہ بیٹھنا ہو تو دوسرے معذور کو اپنے لیے اپنی جگہ پیش کرتا ہو. ایسی محبتوں کی علامت اگر کائنات میں ہے تو وہ صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، اس کے علاوہ کہیں نہیں. انتظامات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو انتظامات تو دنیاوی چیزیں. انتظامات میں وہ گھر اللہ کے کسی سے کم نہیں. کائنات میں پوری دنیا کی عمارتوں کا جب سروے کیا گیا تو آج کی تاریخ میں کائنات کی اگر کوئی سب سے مہنگی عمارت ہے جو انگریز کہتے ہیں، جو یونیسکو کہتی ہے کائنات کی سب سے بڑی، جو سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی عمارت ہے، وہ مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف کی عمارت ہے. کیونکہ آپ لوگ تو صرف بیت اللہ کے صحن کو دیکھتے ہیں طواف کرتے ہوئے. اگر پورے بیت اللہ کو، حرم کو گھومنا ہو تو 15 دن بھی کافی نہیں ہے. اطمینان سے اگر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہو، ہر وہ جگہ دیکھنی ہو کہ کہاں کس صحابی کا گھر تھا، کہاں کون سی گلی تھی، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیت اللہ، جس بیت اللہ میں اہل ایمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، آج پوری دنیا کے ہر رنگ اور نسل کے لوگ آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں. اور جب بندہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے نا جی، پہلی بار کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے اپنی جگہ. جو میں آپ کو صرف اپنا احساس بتانا چاہتا ہوں، جب بندہ پہلی بار بیت اللہ میں
جب پہلی بار مسجد حرم میں داخل ہوتا ہے اور سامنے بیت اللہ شریف کی عمارت نظر آنے لگتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر اس طرح لرزہ، اس طرح شوق، اس طرح اس کا حالت ہو جاتی ہے کہ بندے کی آنکھوں سے زاروں کی تار، پتھر دل سے پتھر دل آدمی زاروں کی تار بچوں کی طرح رونے لگتا ہے، اور بیت اللہ کی طرف ایسے بھاگتا ہوا جاتا ہے کہ جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہو اپنے گھر کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ جب میرے گھر کی طرف آنا ہے تو ایک سفید چادر نیچے باندھو، ایک سفید چادر اوپر پہن لو، سر پہ کچھ نہیں، پیروں میں کچھ نہیں۔ کہا نا کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی گورنر نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی ملوں کا مالک نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سارے ہی ایک برابر۔ اس کو محبت کی اگر آپ کو علامتیں دیکھنی ہے تو بیت اللہ اور مدینہ منورہ جانا پڑے گا، اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں جائیں کیسے؟ پیسے سے جا سکتے ہیں، دولت سے جا سکتے ہیں، تعلقات سے جا سکتے ہیں، تو پیسہ دولت کچھ نہیں ہے کام آنے والا۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے تو پھر آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہو گئے۔ نائی کی دکان پہ میں بیٹھا تھا تو عمرہ کرنے کے بعد لوگ بال اترواتے ہیں۔ اچھا، جو نوجوان لوگ ہیں ان کو پتہ ہے انہیں بالوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک صاحب دوسری کرسی پہ بیٹھے تو اتنی لمبی لمبی زلفیں اور اتنی خوبصورت کہ آپ دیکھیں تو آپ کو بھی اس پہ رشک آ جائے، بھی اتنے پیارے بال، اور وہ ان بالوں کو اس طرح پھروا رہا ہے بندہ بنا چہرے پہ کوئی شکن آئے ہوئے، بڑی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ کس لیے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کے سامنے جسم کی خوبصورتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو یہ محبت کی علامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ملیں گی۔ اور جہاں بیت اللہ بنایا گیا ہے، اللہ نے جس جگہ اپنے گھر کو بنایا، اب بیت اللہ سے باہر نکلیں دائیں بائیں، جب آپ شہر سے نکلیں گے سنگلاخ چٹانیں، ایسی چٹانیں کہ نہ ان میں پانی ہے، نہ ان میں پیڑ پودے ہیں، نہ ان میں کوئی کشش ہے، نہ ان میں کوئی رزق کا ذریعہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے مکہ مکرمہ، چاروں طرف سنگلاخ چٹانیں، ایسی چٹانیں جن میں کچھ زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سنگلاخ چٹانیں تھیں، خشک چٹانیں تھیں، ایسے پتھر تھے جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ان پتھروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا کے صرف اس کو کشش کا مرکز بنا دیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو جہاں بیت اللہ ہوگا وہاں پر ساری رونقیں سمٹ کے آ جائیں گی۔ ہم مینا اور مزدلفہ گئے تو میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا راستے میں کہ میں نے دیکھو ان سنگلاخ چٹانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سخت دھوپ ہے آپ یہاں اتر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی غار سور کتنی اونچی ہے، لوگ دیوانوں کی طرح چڑھے جا رہے ہیں۔ جبل رحمت کہاں ہے؟ لوگ دیوانوں کی طرح جا رہے ہیں۔ دیکھو ان غاروں کے درمیان، ان پہاڑوں کے درمیان جو سنگلاخ ہیں، لیکن جس پتھر پر محمد الرسول اللہ کے قدم پڑ گئے، جن پتھروں پر محمد الرسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی، وہ پتھر جو دنیا کی نگاہ میں صرف لاکھ چٹانیں تھیں، آج کائنات کے مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات کے اندر تبدیل ہو گئی۔ صرف نگاہ پڑی ہے محمد رسول اللہ کی۔ بیت اللہ کو تو صرف اس لیے تو نہیں ہم عشق کی نگاہ سے دیکھتے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اس لیے بھی عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو بڑی محبت سے دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر بیت اللہ کو پیار سے بیٹھے تکتے رہتے تھے۔ وہ خود فرمایا نا کہ اگر لوگ مجھ پہ ظلم نہ کرتے تو میں بیت اللہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ بیت اللہ ایسی عظمت والی جگہ ہے، ایک مسجد میں آپ ایک نماز پڑھیں، ایک نماز کا ہی فائدہ ہوگا، ایک نماز کا ہی ثواب ہوگا۔ بیت اللہ کے اندر جب آپ ایک نماز پڑھیں گے
تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ نے سنا تھا نا کہ پرانی امتیں ہزاروں سال عبادت کرتی تھیں، تو اللہ نے کیونکہ امت محمدیہ کو سب سے اعلیٰ بنایا تو ان کو ان کے آگے کیسے لے کے جاتے؟ جو بیت اللہ میں ہو آئے گا، جو رمضان میں عبادتیں کر لے گا، جو شب قدر شب برات میں عبادتیں کر لے گا، اللہ نے ان کی ایک ایک عبادت کو کئی 100 گنا بنا دیا۔ جس نے بیت اللہ میں 1 نماز پڑھ لی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ میں 120 رحمتیں 24 گھنٹے نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف ان کے لیے جو بیٹھے صرف بیت اللہ کو دیکھ ہی رہے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں، بیت اللہ کو ہی دیکھ رہے ہیں بس۔ اور آپ بیت اللہ میں جب جائیں گے تو وہاں تو مرد اور عورتوں کے لیے طواف کے دوران کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہے۔ آپ حقیقت میں دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی آپس میں ٹکراتا ہوا نہیں ملے گا، آپ کو لوگوں کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی ملیں گی۔ ارے بیت اللہ ہی تو وہ جگہ ہے کائنات میں کہ جہاں بندہ جیسا جاتا ہے ویسا واپس آتا نہیں ہے۔ عبادت کا وہی ہوتی ہے۔ رسمیں تو کہیں بھی ادا ہو سکتی ہیں، رسمیں کہیں بھی ادا ہو سکتی ہیں، لیکن کائنات میں عبادت گاہ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں عبادت گزار جائے تو جیسا جائے، مطلب گنہگار جائے تو گنہگار واپس نہ آئے، بد کردار جائے تو پھر بد کردار واپس نہ آئے، آنکھوں کا بے حیا جائے تو پھر بے حیا واپس نہ آئے، اس کے اندر تبدیلی ہو جائے، اسی کو تو عبادت گاہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہم لوگ گئے، میں پچھلی بار گیا جب اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم لوگ 3 دن رکے، تو مجھے کئی ساتھیوں نے پوچھا، اس مرتبہ بھی بہت 2 دن وہاں مدینہ منورہ میں قیام ہوا، تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا مدینہ منورہ میں زیادہ وقت نہیں لگاتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے کہا کہ چلو مدینہ منورہ چلتے، فرمایا ہاں چلیں گے لیکن 3 دن سے زیادہ رکیں گے نہیں۔ یہ راز کی بات ہے۔ میرے پردادا میرے جد امجد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 1956 میں حج کرنے کے لیے گئے تو بادشاہ نے بلایا، شاہ سعود اول جو اب بادشاہ اس کا دادا، اس نے دعوت کی اور کہنے لگا یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یہ مفتی صاحب جن کی قبر ہے ان کو یہاں چھوڑ جاؤ، یہیں رہیں گے۔ اور فرمایا نہیں میں ان کو یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ کہنا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا مدینے میں رہ کے لدھیانہ کو یاد کریں گے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی ہوگی۔ وطن تو یاد آنی بات ہے۔ مدینہ منورہ جب جاتے تھے ہمارے اکابرین، اب بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں وہ تو حاضری ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو جائے بڑی بات ہے، کیونکہ مدینہ ادب والا شہر ہے، وہاں ہوا بھی ادب سے چلتی ہے، وہاں لوگ ادب سے چلتے ہیں، وہاں گفتگو ادب سے کی جاتی۔ کیوں؟ اللہ نے پھر قرآن پاک میں کہا کہ صحابہ، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے مسلمانوں، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے انسانوں کو کہ سنو، اپنی آوازیں نیچی کر لو، محمد رسول اللہ سے اونچی آواز ہونی نہیں چاہیے تمہاری۔ باقاعدہ قرآن پاک میں حکم جاری کیا گیا محمد رسول اللہ کی شان میں، مسلمانوں کو کہا کہ اپنی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی کر لو، مدینہ ادب کا شہر ہے۔ وہاں 1 رات گزرے، 2 رات گزرے، ہوٹل کے کمرے میں بھی آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی کے اوپر چلائیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی کیڑے مکوڑے کو نقصان پہنچائیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی دیوار پر کھرونچ لگانے لگیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ بدتمیزی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مذاق کرنے لگیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ وہاں کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ادب کا شہر ہے محمد رسول اللہ کا، جو جتنا ادب کرے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی سرخرو ہوگا۔
تو کئی لوگ جاتے ہیں سوچتے 15 دن بیٹھے رہیں گے، شاپنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے یہ ادب کا شہر ہے، وہاں کی اگر ذرا سی گستاخی ہو جائے پھر قیامت آ سکتی ہے، معافی نہیں آنے والی، قیامت آ سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ عقیدت کا مرکز ہے، لوگ جاتے ہیں نا جب بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ بیت اللہ میں جب طواف کرتے ہیں زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجر اسود کو دیکھتے ہیں، زور سے پکارتے ہیں۔ صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ میں سے گزرتے ہیں، زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب مدینہ آ جاتا ہے نا تو ساری آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ کو جب سلام بھی پیش کیا جاتا ہے تو گردن جھکا کے، آنکھیں جھکا کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، ان کا روضہ ہے، ان کی حضور حاضری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میرے ساتھیوں نے بارہا ہمیں پوچھا، لوگ وہاں جاتے ہیں کئی کہ ہم کسی طرح جالیوں کو ہاتھ لگا لیں وہاں، حالانکہ سپاہی بھی کھڑے ہیں یہ کہ جالیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، پھر بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جالیوں کو ہاتھ لگائیں۔ مجھے کئیوں نے پوچھا کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے؟ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالیاں ہیں گنبد خضرا کی، ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس بارے میں فتویٰ تو میں نے آج تک کوئی پڑھا نہیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی فتویٰ میں نے پڑھا نہیں، پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن میں تو یہی سوچتا ہوں، میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار ہم مدینہ منورہ جائیں تو ہماری شکل ایسی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جائیں گے، یہ ہاتھ ہیں ایسے؟ آپ خود بتائیں، یہ ہاتھ ایسے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو لگا دیے جائیں؟ ان ہاتھوں کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو لگ جائیں؟ کیا یہ اتنے پاک ہیں؟ یہ بڑی عظمت والے ہیں کیا؟ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ ارے محمد رسول اللہ کا دربار ہے، اس دربار میں تو جبریل آتے ہیں تو ہاتھ لگانے کی بجائے رسول اللہ کے طلبوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ چومتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو؟ جناد عشق صادق ہے وہ قد فریاد کرتے ہن، لباتے مہرے خاموشی ہے، دلاں چ یاد کرتے ہن۔ مسجد نبوی میں جاؤ گے ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے چاروں طرف سسکیاں لیتے ہوئے ملیں گے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے تھے، بڑی آہستہ آہستہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، یا رسول اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑ دیجئے گا، آپ ہماری سفارش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ حرمین شریفین میں بندے کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، بندے کا ایمان دوبارہ سے جوان ہوتا ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر حرمین شریفین میں جو مسلمان جاتے ہیں ان پہ چیل کی طرح نگاہ رکھتا ہے کہ کہاں سے آئے، کیا کیا، لیکن ان کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، اب دنیا کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی، اب دل کے اندر وسوسے نہیں ڈالے جا سکتے، بے ایمانی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر ایک نماز سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس بات کو کہ اللہ ایک موقع ہمیں عطا فرمائیے اپنے گھر کی زیارت کا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری کا موقع عطا فرمائیے۔ جب جائیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہے کیا بات، ایسے تقریر کر کے تصویر دیکھ کے دنیا کا کوئی مقرر، کوئی فوٹوگرافر وہ دکھا ہی نہیں سکتا جو بیت اللہ میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آپ وہ جذبات کیسے لائیں گے؟ دوسری جگہ پہ وہ بات تو جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے پیش نہیں ہوتے تب تک وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گی کہ بات ہے کیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ایجنٹ جو ہیں بے شمار لوگوں کو ماشاءاللہ کھنڈی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، کلومیٹروں کے حساب سے دور ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ جاتے ہیں وہ تو دیوانے ہوتے ہیں نا بھائی، ان کو تو اس بات سے کوئی لینا دینا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ، ان کو کیا پتا کہ کون آدمی ہمارے سے بے ایمانی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ وہ تو زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، ان کو تکلیفوں سے کوئی درکار نہیں ہے، رہن سہن سے کھانے پینے کی اشیاء سے کوئی درکار نہیں ہے، کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف، مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے۔ اگر یہی ایک دفعہ مکمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہو جائے۔ کیوں بڑی بات؟ اس لیے ہو جائے کہ بیت اللہ کو قیامت والے دن، جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، حساب کتاب کا میزان لگے گا نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی کہیں گے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بیت اللہ کو پیش کرو، بیت اللہ کو بھی پیش ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ کی حضور۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود بنوایا ہے۔ فرشتے جب جائیں گے نا بیت اللہ کو لینے کے لیے کہ چلو جی پیشی آج آپ کی بھی بلایا ہے، بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، انکار کہ میں نہیں جاتا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ نہیں پہلے پروانہ لکھ کے لاؤ، پروانہ لکھ کے لاؤ۔ کس بات کا پروانہ لکھ کے لاؤ بھائی؟ کیا چاہیے؟ تو بیت اللہ کہے گا کہ میرے طرف سے میرے رب کو پہلے سفارش کرو کہ اب تک جتنے لوگوں نے قیامت برپا ہونے تک میرا طواف کیا ہے، آپ سب کا معافی نامہ لکھ دیں تو میں آپ کی حضور پیش ہو جاؤں۔ سب کا معافی نامہ لکھ دیں آپ تو میں آپ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ اور مدینے میں تو اس سے بڑی بات ہے، محمد رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے روضے سے اور میرے منبر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے ریاض الجنہ کا، فرمایا یہ جنت کی زمین ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں سے لے کے اس جگہ تک جو 30-40 قدم کی جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، فرمایا اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ جنت کا علاقہ ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ مدینے جاتا ہے وہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھتا ہے 2 نفل، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو واپس باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جو ایک دفعہ داخل ہو گیا اس کو واپس نہیں، اس کو واپس ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے بس۔ جو ایک دفعہ آ گیا اندر داخل ہو گیا تو پھر وہ قیامت تک کے لیے اندر ہی ہے، ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر کے پاس تو جنت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا، اور نبی علیہ السلام کے روضے تک جو پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری کائنات کی شفاعت کرنی ہے، اور جو روضے تک پہنچے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں اس بات کا۔ لیکن سفر کے دوران نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران نیت میں اخلاص ضروری ہے، نیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ضروری ہیں۔ اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ بیت اللہ کا سفر کریں گے تو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے رزق میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی صحت میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا کہ اچھا یہاں سے فائدہ ہونا تھا، گمان نہیں ہوگا آپ کو۔ تو اس لیے میری تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، کئی لوگوں نے بینکوں میں پیسے جمع کر کر کے رکھے ہوئے ہیں، آج جدہ ہی جان نکل جاندی ہے نا نیانے کے اندر کاپی کٹو بوڑھے دی، دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں 10 سال کا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو گھر سے، یہ سن 1985-86 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو گھر سے کار میں آتے تھے یہاں، اس دور میں جب کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہی نہیں تھی،
تو ان کے ایک دوست تھے باؤ جی, تو انہوں نے کئی بار ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا, مولانا صاحب 10 روپے لیٹر تیل ہے, اتنی گاڑی میں ڈالتے ہو, اتنا مہنگا تیل ہے, تو رکشہ پہ آ جایا کریں, وہ 50 پیسے لیتا ہے. تو فرماتے تھے یار جب تک ہم ہیں تبھی تو یہ چیزیں ہماری ہیں, ہمارے مرنے کے بعد کس نے استعمال کر لی. کئیوں نے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے کہ اچھا بچوں کے کام آئیں گے, اچھا ایف ڈی بناؤں گا جی, اچھا جی ایسا کریں گے, پھر فلاں زیور خریدیں گے, سونا خریدیں گے. تو جب جان نکل گئی, اب جان ضروری تھوڑی ہے کہ 70 سال میں نکلے گی, ہے جی, کوئی لکھوا کے لائے, تو اللہ جانتا ہے کب نکل جاتی ہے. اور پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ 1 لاکھ روپے پڑا رہنے دو کام آئے گا. اللہ کے بندے اگر اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہ دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری نہ کی, تو پھر یہ دولت کس کام کی, یہ کام نہیں آنی, یہ کام نہیں آنی, یہیں پڑی رہ جائے گی یہ. اس لیے اللہ سے پہلے توفیق مانگیں اور پھر اپنی طاقت لگا دیں اللہ کے گھر تک جانے کے لیے. پہلے اللہ سے توفیق مانگیں اور پھر اپنی طاقت لگائیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو بلاوا آ کے رہے گا, اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو ہر حالت میں بلاوا آ کے رہے گا. اس لیے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیے. یہ جو رقم سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو عمرہ کیجئے, اللہ کا گھر دیکھیے جا کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیجئے, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہو آئے ہیں. ہم بھی کہہ سکیں قیامت والے دن کہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. تو کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. ہاں, لوگوں کے انتظار میں نہ رہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی